ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میں 16 سال کی تھی تب میری شادی کر دی گئی تھی کیونکہ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ تھی۔ ہم 7 بہنیں تھیں اور میں اپنی سب بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ جب بھی میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ وہ ساری بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو سکیں، کیونکہ پہلے جب تک بڑی کی شادی نہیں ہو جاتی وہ چھوٹی کی کیسے کر سکتے تھے۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ میرے خالہ کے گھر طے تھا اور وہ جلد شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میرے ابا چاہتے تھے کہ ان کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں تو وہ 2 کی شادی کر دیں تاکہ جلد ہی اس بوجھ سے ان کو آزادی مل جائے۔ اب تک میرے لیے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، کیونکہ جو بھی رشتہ ہمارے گھر آتا وہ میری چھوٹی بہنوں کے لیے آتا تھا، کیونکہ میری ساری بہنیں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، مگر میں اپنی بہنوں جیسی نہیں تھی۔ میں بہت ہی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ میں قبول صورت تھی، کوئی بھی مجھے پسند کر سکتا تھا، دیکھنے میں اتنی بری نہیں تھی، مگر اپنی 7 بہنوں کی خوبصورتی کے سامنے میری شخصیت بالکل ہی ماند پڑ جاتی تھی۔ میری 7 بہنوں کا رنگ بہت ہی صاف تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میری ساری بہنیں گوری چٹی تھیں، یوں جیسے ان کو ہاتھ لگاؤ تو وہ میلی ہو جائیں، اور میں ان کے مقابلے میں سانولی شکل و صورت کی حامل تھی۔ کبھی اگر میرے لیے کوئی رشتہ آتا تو وہ میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور اب تک میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو پایا تھا۔ اسی طرح رشتے آتے اور میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر کے چلے جاتے تھے تو میری تینوں چھوٹی بہنوں کی منگنی ہو چکی تھی اور میں اب تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ میری خالہ جلد ہی شادی کرنا چاہتی تھیں، جب بھی وہ ابا پر میری چھوٹی بہن کی شادی کرنے پر زور دے رہی تھیں، مگر اماں ابا چاہتے تھے کہ پہلے میری شادی ہو جائے، یا میری شادی کم از کم میری بہن کی شادی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی دونوں بہنیں جو چھوٹی تھیں ان کی شادی 1-2 سال میں ہونی تھی، اور میرے اماں ابا نہیں چاہتے تھے کہ وہ چھوٹی بہنوں کی شادی کر دیں، اور پھر میرے لیے جو رشتے آئیں ان کی نظر میں میری عمر بہت زیادہ ہو، جبکہ ابھی میں 15 سال کی ہوئی تھی، اور اماں ابا کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے جانے میری کتنی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ جب خاندان سے کوئی رشتہ میرے لیے نہیں آیا تو اماں نے رشتہ کروانے والی عورت کا سہارا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرے لیے رشتہ دکھا دیں۔ یوں وہ رشتہ کروانے والی کئی رشتے ہمارے گھر لے کر آئی، مگر وہ سب بھی میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر جاتے تھے، کیونکہ میری چھوٹی بہنوں کے حسن کے سامنے میری کوئی بھی حیثیت اور وقت نہیں رہتی تھی۔ اب اماں نے سوچا کہ اب کی بار میرے لیے جو بھی رشتہ آئے گا وہ ان لوگوں کے سامنے میری کسی بھی چھوٹی بہن کو نہیں آنے دیں گی، کیونکہ اس بار میرے لیے کوئی رشتہ آیا تھا۔ ان لوگوں نے میری تصویر پہلے ہی دیکھ رکھی تھی اور مجھے پسند کر کے ہی ہمارے گھر آئے تھے۔ ایک طرح سے ساری باتیں پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، اب بس رسم ہونی باقی تھی۔ مگر جب وہ ہمارے گھر آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھا تو میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر گئے، اور اماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہنوں میں سے کسی بھی اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اماں نے سوچا کہ اگر میرا رشتہ انہیں کہیں طے کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں میری چھوٹی بہنوں کو ان رشتے والوں سے چھپانا پڑے گا۔ اس بار جب میرے لیے رشتہ آیا تو اماں نے ایسا ہی کیا، میری کسی بھی بہن کو ان لوگوں کے سامنے بالکل بھی نہیں آنے دیا۔ یوں ان لوگوں کو میں پسند آ گئی اور انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا، مگر ان لوگوں کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ میں ان لوگوں کو پسند آ گئی ہوں۔ مگر انہوں نے اماں کو کہا کہ وہ فون کر کے آگاہ کر دیں گے۔ یوں ان لوگوں کی جانے کے بعد اماں کو ہمہ وقت ان کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا، وہ کسی کو بھی فون کے پاس بھٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ ہمہ وقت بس ان کے کان فون کی گھنٹی کی طرف لگے رہتے تھے۔ آخر کار 3 دن بعد ان لوگوں کا فون آ ہی گیا۔ ان لوگوں نے میری اماں کو کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو پسند آ گئی اور وہ لوگ جلدی ہمارے گھر رشتہ پکا کرنے آنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سن کر اماں تو جیسے خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھیں، ان کی جیسے برسوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میری اماں نے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد جیسے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہر وقت اسی بات پر پریشان رہتی تھیں کہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا ہے۔ ابا بھی رشتہ طے ہو جانے کے بعد بہت خوش تھے۔ اماں ابا کی نظر میں میری عمر 15 نہیں بلکہ 25 سال ہو چکی تھی۔ اماں ابا کا کہنا بھی صحیح تھا کہ اگر میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تو لوگ سمجھیں گے کہ جانے میری عمر کتنی زیادہ ہے،
پھر تو میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ تبھی وہ دونوں ہر وقت پریشان رہتے تھے، اور اب میرا رشتہ طے ہونے کے بعد جیسے دونوں کو سکون میسر آ گیا تھا، اور میری بھی اس پریشانی سے جان چھوٹی تھی کہ میرے اماں ابا میری وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، میرے ماں باپ کے سر سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میرے سسرال والے بھی جلد شادی کرنا چاہتے تھے، تو میرے ابا نے میری چھوٹی بہن کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ یوں ہم دونوں کی شادی کی تیاریاں ساتھ ہی ہونے لگی تھیں۔ میری شادی چند مہینے بعد ہی ہوئی تھی، کیونکہ شادی کی تاریخ چند مہینے بعد ہی رکھ دی گئی تھی۔ یوں جب میں نے 16ویں سال میں قدم رکھا تو میری شادی کر دی گئی۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے گھر میں بہت ہی بری سمجھی جاتی تھیں، اور لڑکی کا ان معاملوں میں بولنا تو جیسے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو شادی سے پہلے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میرا ہونے والا شوہر کیسا دکھتا ہے۔ بس جب سے بات لگی تھی، بہنیں اور ہمجولیاں مجھے چھیڑتی رہتی تھیں، تو میرے من میں خوشی کے پھول کھل اٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس رشتے کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں سوچا تھا۔ شادی کے بعد جب پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے شوہر مجھ سے عمر میں 15 سال بڑے تھے۔ ان کی عمر کا اندازہ انہیں دیکھ کر صاف طور پر لگایا جا سکتا تھا۔ میں تو جیسے پہلی بار ہی اپنے شوہر کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتے ہیں۔ میری بہن، جس کی شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، وہ لڑکا میری بہن سے بس 4 سال بڑا تھا۔ ان کے درمیان عمر کا اتنا فرق نہیں تھا، اور یہاں تو عمر کا فرق واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں ہی میرے سارے ارمان ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کے لیے بہت سے خواب سجائے تھے، مگر یہاں تو میرا شوہر کوئی لڑکا نہیں بلکہ آدمی تھا۔ میں اسے دیکھ کر جانے کتنی ہی دیر تک پلک بھی نہیں جھپکا سکی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں اپنے ماں باپ پر اس قدر بوجھ ہوں کہ ان لوگوں سے کہتی کہ یوں بے جوڑ شادی کرتی تھی، جبکہ میری 2 چھوٹی بہنیں جن کی بات ابھی طے ہوئی تھی، ان کے ہونے والے شوہر بھی ان سے عمر میں زیادہ نہیں تھے، بلکہ بس چند سالوں کا ہی فرق تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عمر کا یہ فرق آگے چل کر میرے لیے اس قدر مشکلات پیدا کرے گا، تو اسی وقت میں اپنے گھر کو لوٹ جاتی، اور اگر میں اپنے ماں باپ پر زیادہ ہی بوجھ تھی تو کسی بھی یتیم خانے چلی جاتی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ میں ہرگز بھی نہیں رہتی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ انہوں نے پہلی ہی رات مجھے اچھے سے میری حیثیت سمجھا دی تھی، اور مجھے واضح لفظوں میں یہ باور کرا دیا تھا اگر میں ان کی مرضی اور ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلی تو وہ مجھے طلاق دینے میں ایک لمحے بھر کی دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ انہیں ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو مردوں کے سامنے زبان چلائیں۔ وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور میں سر جھکائے اپنے آنسو پیتی ہوئی ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری شوہر نے اس بات پر بھی مجھے بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں نے کبھی ان کے ماں باپ کے بارے میں ان سے کوئی شکایت کی یا ان کی ماں کا کہنا نہیں مانا تو ان سے برا میرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں ابھی نئی نویلی دلہن ہوں، مجھ سے اتنے ترش لہجے اور رویے میں انہیں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ تو پہلی ہی رات میرے سارے پر کاٹ دینا چاہتے تھے۔ مجھے پہلی ہی رات بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر بہت ہی زیادہ غصیلی طبیعت کے مالک ہیں۔ اگر میں ان کی من مرضی کے مطابق نہیں چلی اور اپنی منمانی کی تو وہ میرے لیے بہت برے ثابت ہوں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید سب کی ہی زندگی شادی کے بعد ایسی ہو جاتی ہے، اور شاید سب کے ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں۔ میری شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات مجھ سے جس قدر کرخت لہجے میں بات کی تھی اور جن لفظوں میں انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، وہ لفظ جانے کتنے دنوں تک میرے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں سانس بھی لیتی ہوں تو میں غلطی کر رہی ہوں۔ شادی کی صبح ہی مجھے باورچی خانے کا راستہ دکھا دیا گیا تھا۔ میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی نئی نویلی دلہن ہمارے گھر میں آئی ہے، تو ایک دن بھی نہیں گزرا اور مجھے سب کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میری شوہر بہت ہی فخر سے اپنی اماں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دیکھا، پہلی ہی رات میں انہوں نے میرے سارے بل کس نکال دیے ہیں، اور ان کی اماں بہت ہی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔
اور شاید سوچ رہی ہوں گی کہ میری پڑھائی کوئی پٹی کام آ گئی کہ اب میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ میں خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور سب کے لیے جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے آنسو پینے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر ایک آنسو کہیں نہ کہیں سے باہر آ ہی گیا تھا۔ شاید میرا صبر اتنا ہی تھا، مگر میں نے خود پر قابو کیا اور سر جھکائے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد جب میں رہنے اپنے میکے گئی تو میری بہن بھی رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ میں یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی لاری اس کی شادی شدہ زندگی کی خوشبو بھری ہونے کی نوید سنا رہی تھی۔ میں نے حسرت سے اس کے چہرے کو کھلتے رنگوں کو دیکھا، پھر آئینے میں اپنا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں برسوں کی بیمار ہوں۔ میں نے آئینے سے نظریں چرا لیں، مگر خود سے کیسے نظریں چرا سکتی تھی؟ میری بہن بات بات پر کھل کر ہنس رہی تھی اور میں ہنسنے کی کوشش بھی کر رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں سب سے نظریں بچا کر اکیلے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب کے درمیان بیٹھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں مسلسل جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں اس جھوٹ سے بچنا چاہتی تھی اور اس کا سب سے اچھا حل تنہائی تھی۔ شام میں میری بہن کا شوہر اس سے ملنے آ گیا اور آتے ہوئے میری بہن کے لیے اور سب گھر والوں کے لیے ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ وہ بار بار میری بہن کو چھیڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن کا چہرہ پل بھر کے لیے سرخ ہو جاتا تھا اور یہ سب کچھ میری نظروں سے بچا نہیں رہ سکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی جو جانے کس پتھر کے سنگ بن چکی تھی۔ میری بہن کا شوہر ایک زندہ دل انسان تھا۔ بات بات پر ہنسنا اور چٹکلے چھوڑنا اس کا مشغلہ تھا۔ سارے گھر والے اس کے گرد مکھیوں کی طرح جمع تھے۔ اس کے جانے کے بعد سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے اور میری بہن اپنے شوہر کی تعریف سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جتنے دن بھی میری بہن میکے میں رہی تھی، وقفے وقفے سے اس کے شوہر کے فون آ رہے تھے۔ کبھی صبح میں فون آ جاتا تو کبھی شام میں، اور وہ اس کے ساتھ گھنٹوں باتوں میں مگن رہتی تھی۔ سب گھر والے اس بات پر اس کو چھیڑ رہے تھے اور وہ شرما جاتی، اور میں یہ سب کچھ بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے پر دکھ بھی رہی تھی، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جس قدر ناخوش تھی وہ بھی میرے چہرے سے واضح طور پر عیاں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میرے ماں باپ سچائی سے منہ موڑے بیٹھے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جس قدر ناخوش تھی وہ سب بھی میرے چہرے سے واضح طور پر عیاں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میرے ماں باپ سچائی سے منہ موڑے بیٹھے تھے۔ جب سے میں اپنے میکے میں آئی تھی، مجھ سے ملنے آنا تو بہت دور کی بات، میرے شوہر نے ایک فون کر کے بھی میری خیر خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ مجھے اپنی بہن کو دیکھ کر حسرت ہوئی کہ جس طرح اپنے شوہر سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے اور فون پر بات کرتے ہوئے ہنستی ہے، یوں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں۔ اس لیے میں نے خود سے ہی ان کو فون ملا دیا تھا۔ کافی دیر تک ان کا فون بجتا رہا، مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا، مگر میں بھی انہیں فون کرتی رہی۔ آخر کار بہت دیر بعد انہوں نے فون اٹھایا تو انتہائی ترش لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے فون اٹھاتے ہی اکھڑ لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بولو کیا کام ہے۔ ان کا لہجہ سن کر ہی میں کافی دیر تک کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے ساتھ ہی ہنسنے بولنے کے سارے خواب جیسی یکدم ہی دم توڑ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے مجھ سے دوسری بار پوچھا کہ میں نے کیوں فون کیا ہے، تو میں نے تھوک نگلتے ہوئے ان سے کہا، میں بس آپ کی خیر خیریت پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے بس ابھی اتنی ہی بات کی تھی کہ انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا اور مجھ سے کہا کہ بات سنو، میں ان ساری باتوں میں نہیں پڑتا ہوں، اگر کوئی ضروری کام ہے تبھی مجھے فون کیا کرو۔ میں ان کی بات سن کر لمحے بھر کو جیسے ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر کرخ لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے، اس بات کا یقین مجھے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو بس ایسے ہی فون کر لیا تھا، تو وہ یکدم ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ناز نخرے اٹھاتا پھروں۔
ان کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا اور میں جانے کتنی ہی دیر ان کا فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ مجھے اس لمحے اپنی بہن کی قسمت پر رشک کے ساتھ ساتھ حسد بھی ہوئی کہ ایک بہن کی قسمت ایسی ہے اور ایک بہن کی قسمت ایسی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس سے بات کرنا بالکل بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی سخت توہین محسوس ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے شوہر نے مجھے گالیاں دی ہوں۔ انہوں نے مجھے گالیاں تو نہیں دی تھیں، مگر ان کا لہجہ کسی کو گالی دینے سے بھی بدتر تھا۔ میں اس وقت اکیلے کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا، اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے شوہر کے ساتھ ہنسنے بولنے کی خواہش اپنے دل میں کبھی نہیں جگاؤں گی، کیونکہ شاید یہ سب میری قسمت میں نہیں تھا۔ میکے میں کچھ دن رہنے کے بعد میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ جب میں اپنے سسرال واپس آئی تو گھر کے سارے کام کاج میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری میرے حوالے کر دی تھی۔ خود وہ بیٹھ جاتی تھیں اور مجھے دن بھر کام کرنے کا حکم دیتی رہتی تھیں۔ ابھی میں ایک کام سے فارغ ہی ہوتی تھی کہ دوسرا کام میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ شادی کے بعد میں بس ایک بار ہی اپنے میکے رہنے گئی تھی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے میکے رہنے جا سکوں۔ مجھے بس ایک دن کے لیے میکے جانے کی اجازت تھی۔ اگر میں کبھی میکے میں رات رہنے کی بات کر دیتی تو میری شوہر مجھے بری طرح سے جھڑک دیتے تھے۔ اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی مجھ میں ان سے ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میری بہن تو ہفتہ بھر آ کر میکے میں رہ کر جاتی تھی اور میں تو بس پورا دن کے لیے ہی ہو کر آ جاتی، اور پورا دن اتنی جلدی گزر جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی سے ملی ہی نہیں ہوں۔ مگر میری شوہر کو ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری شوہر کو اکثر میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند نہیں آتا تھا۔ انہوں نے سالوں اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا، تو اب انہیں میرے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ بالکل بھی نہیں بھاتا تھا۔ میں اچھا کھانا بنانے کی جتنی بھی کوشش کر لیتی، مگر وہ پھر بھی کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈ ہی لیتے تھے، اور جب تک کھانا کھاتے رہتے مجھے مسلسل بے عزت کرتے رہتے تھے اور اپنی ماں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے۔ ان کی ماں کو کھانا بناتے ہوئے ایک عمر گزر گئی تھی اور میں نے ابھی کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بات بات پر مجھ سے ہتک آمیز سلوک کرتے تھے، اور میں خاموشی سے ان کی یہ ساری باتیں سنتی رہتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان غصے کے تیز ہوتے ہیں، مگر میرے شوہر کو تو بات بات پر غصہ آتا تھا۔ اگر ان کے کپڑے وقت پر استری کیے ہوئے نہ ملتے تو وہ غصے سے بری طرح پاگل ہو جاتے، یا اگر کبھی ناشتہ بنانے میں کچھ لمحوں کی دیری ہو جاتی تو اس پر بھی میرے شوہر غصہ کرتے تھے۔ اب تو مجھے بات بات پر ان کی باتیں سننے اور ان کا غصہ سہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ مجھے تو اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ بس میرا کام یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ہاتھوں بے عزتی اٹھاتی رہوں۔ اس کے سوا میرا ان کی زندگی میں اور کوئی بھی کام نہیں تھا۔ میکے رہنے کی بات میں بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں میکے رہنے جاتی تو پیچھے سے گھر کا کام کون کرتا؟ میں ان کے ہاتھ میں ایک مفت کی نوکرانی تھی، جس کے ساتھ وہ چاہے جیسا بھی سلوک کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی تھیں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں یہ سب کچھ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ کے سر پر اب بھی 5 بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایسے میں شادی شدہ بیٹی کی زندگی میں کچھ بولنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی شادی شدہ بیٹی کی زندگی میں مداخلت کی تو ان کی ساری بیٹیاں گھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے میں نے اپنے میکے میں اپنا بھرم رکھا اور اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر گزرنے والی اذیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اور خاموشی سے اپنے اوپر ہوا سارا ظلم سہتی رہی۔ مگر یہ سب دنیا والوں کی نظروں میں ظلم نہیں تھا۔ اگر میں کسی سے کچھ کہتی تو سب یہی کہتے کہ صبر کرو، اس سے زیادہ باتیں سسرال میں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنا بھرم بنائے بیٹھی تھی۔ ساس بھی ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں مجھے پل بھر بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ جب میرے شوہر گھر آتے تو پہلے سیدھا اپنی اماں کے پاس جاتے، اس کے بعد وہ کمرے میں آتے تھے۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتے تو ان کی ماں جانے دن بھر کی کون کون سی شکایت ان کے کان میں پل بھر کے لیے پھونک دیا کرتی تھیں۔ پھر وہ انتہائی غصے میں کمرے میں آتے تھے اور آتے ہی مجھ پر چیخنے چلانے لگ جاتے تھے، اور میں بس سہمی ہوئی ان کا چیخنا چلانا دیکھتی رہتی تھی۔
مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مجھ پر میری کس غلطی کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ میں بس سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی رہتی تھی۔ جب بہت اچھے سے چیخ چلا کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ پرسکون ہو جاتے اور میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ان کے لیے کھانا لگانے لگتی۔ کھانا کھاتے ہوئے دوبارہ سے اذیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ انہیں بات بات پر میری ذلت کر کے شاید ایک سکون سا ملتا تھا، اور وہ مجھ پر ہر وقت اپنے شوہر ہونے کا رعب جماتے رہتے تھے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کہ میں ہر چیز کے لیے ان کی محتاج ہوں، تو اتنی ساری باتیں سنانا اور رعب جمانا تو ان کا حق بنتا ہے۔ مگر وہ تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے اور میرے ذریعے بس اپنی انا کو تسکین پہنچاتے رہتے تھے، کیونکہ میں ان کے سامنے بہت ہی بے بس اور کمزور تھی۔ میں تو اسی بات کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرے شوہر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس 1 سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن میں نے اپنے شوہر کے ہاتھوں بے عزتی نہ اٹھائی اور انہوں نے اپنے لفظوں سے مجھے مار نہ ماری ہو۔ اب تو مجھے جیسے ان سب کی عادت ہونے لگی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس دن ہی اپنے شوہر کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، مگر ان کی یہ مسکراہٹ بھی بس ان کے بیٹے کے لیے تھی۔ جب میں ہسپتال سے گھر آئی اور نکاہت کے مارے اٹھ نہیں سکتی تھی تو ایسے موقع پر بھی میری ساس نے میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور میرے شوہر سے کتنی جھوٹی سچی شکایتیں لگا دیں۔ اس پر بھی میرے شوہر نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا کہ تم واحد نہیں ہو جس نے بچہ پیدا کیا ہے، دنیا کی ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں، تم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا جو بستر پر پڑی ہو۔ ان کو اس بات کا بھی خیال نہیں تھا کہ ابھی مجھے ہسپتال سے آئے بس 1 ہی دن گزرا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں اٹھی اور سارے گھر کا کام کیا۔ میری ساس بھی کچھ سکون سے بیٹھی تھی۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ لچکدار ہو گیا تھا۔ اب وہ بات بات پر مجھے ذلیل نہیں کرتے تھے، اور یہ بات ساس سے جیسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات میرے شوہر کام سے گھر لوٹے اور معمول کے مطابق اپنی ماں کے پاس گئے۔ ابھی نے گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگیں۔ جب میں نے چیخنے کی آواز سن کر اپنے بیٹے کو اٹھا کر ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میری ساس نے ان سے یہ جھوٹی شکایت لگائی تھی کہ آج میں نے اپنی ساس کو دوپہر کا کھانا نہیں دیا، جبکہ یہ بات بالکل ہی جھوٹ تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا چکی تھیں، بلکہ میں تو انہیں شام کی چائے بھی دے چکی تھی، اور اب بس میرے شوہر کے گھر آنے کا انتظار تھا کہ رات کا کھانا کھایا جا سکے۔ مگر آج میری ساس نے جیسے جھوٹ بولنے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے رو رو کر میرے شوہر سے کہا کہ انہوں نے کئی بار مجھ سے کھانا مانگا اور میں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ جھوٹ سن کر بالکل ہی ہکا بکا تھی، کیونکہ وہ اتنی صفائی سے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے جھوٹ کہہ رہی تھیں کہ ان کے جھوٹ پر سچ کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بری طرح غصہ ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کی تو ساس نے رو رو کر مجھے کچھ بولنے نہیں دیا۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر میرے شوہر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس بات پر جیسے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا کہ میں نے کیسے یہ بات کر دی کہ ان کی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے شوہر غصے میں جیسے آپے سے بالکل باہر ہو گئے اور انہوں نے مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ جب انہوں نے طلاق کے 3 لفظ کہے تو مجھے لگ رہا تھا جیسے یکدم ہی پورے گھر میں سناٹا چھا گیا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر مجھے طلاق دے سکتے ہیں، اور میری ساس تو ایسے بیٹھی تھی جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میرا گھر یوں ہی لمحے بھر میں اجڑ گیا تھا۔ اس بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بس حیرت سے سکتے کی کیفیت میں کھڑی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو سنا ہے وہ سچ ہے، مگر میں اسے اپنی قسمت کی خرابی ہی کہہ سکتی ہوں کہ میرے کانوں نے سچ سنا تھا۔ میرے شوہر مجھے طلاق دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ اس کے بعد تو رجوع کرنے کا کوئی بھی حق نہیں بچا تھا۔ جب میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہوئیں اور مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میرے شوہر مجھے طلاق دے چکے ہیں تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔
مگر میری ساس تو بہت اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اس وقت میرے ماں باپ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ لوگ آ کر مجھے لے جائیں۔ میرے ماں باپ اسی وقت میرے گھر آ گئے۔ میں کمرے میں فرش پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اماں ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ یہ سب سن کر میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا، مگر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں۔ میرے ماں باپ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئے۔ میں دوبارہ سے بوجھ بن کر ان کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ میرے میکے میں ابھی 5 بہنیں بیٹھی تھیں۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مگر میں پھر بھی یہاں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس در کے سوا میرا کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جب ہی میری ساس نے اسے میرے ساتھ آنے دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے بھی چھین لیتی۔ طلاق کے بعد میری عدت گزر چکی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں باپ کے گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ اس نے مجھے طلاق دے کر ٹھیک نہیں کیا ہے۔ وہ اس بات پر بڑا پچھتایا کہ اس نے مجھے طلاق کیوں دے دی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے ملنے بھی آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے ملنے میرے اماں ابا کے گھر آیا تو اس دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے سامنے جانا پڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ مجھے طلاق دے کر بہت پچھتا رہا ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اس کی ساری باتیں سنتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ اس دن تو وہ اپنے بیٹے سے مل کر چلا گیا، مگر اگلے دن دوبارہ آ گیا۔ آج وہ اپنے بیٹے سے ملنے نہیں بلکہ میرے ابا سے ملنے آیا تھا۔ اس نے میرے ابا سے کہا کہ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے ابا بھی جانتے تھے کہ اب یہ سب ممکن نہیں، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے اور اب میں اس کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے ابا پر زور دیا کہ میں حلالہ کر کے اس سے دوبارہ نکاح کر لوں۔ ابا اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے اور انہوں نے میرے سابقہ شوہر کو منع کر دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنی بات پر باسط تھا کہ میں حلالہ کر لوں تاکہ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہے، وہ اپنا گھر دوبارہ سے بسانا چاہتا ہے، وہ مجھے نہیں کھو سکتا ہے۔ ابا نے اس بارے میں اماں سے بات کی۔ ان دونوں نے اب میرا سوچنے سے پہلے اپنی 5 بیٹیوں کا سوچنا تھا۔ اماں ابا کا سوچنا تھا کہ پہلے ہی میری شادی اتنی مشکل سے ہوئی تھی، جبکہ پہلے مجھ میں کوئی خامی بھی نہیں تھی، اور اب جبکہ میں طلاق یافتہ بھی تھی، اور ایسے میں کون مجھے اپنائے گا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگر میرا سابقہ شوہر مجھے دوبارہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ لوگ حلالہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ ابھی میری 5 بہنیں بھی باقی ہیں۔ میری طلاق کا ان سب پر بہت برا اثر پڑے گا۔ میرا حلالہ کروانے کے لیے میرے اماں ابا پوری طرح سے راضی ہو گئے۔ ان دونوں نے مجھ سے بات کی تو جانے کتنی ہی دیر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہر کوئی مجھے اپنے مطلب اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے بھیگی نگاہوں سے اپنے اماں ابا کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ بس اس بات کی آس تھی کہ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو جاؤں۔ میرا سابقہ شوہر بھی دن رات میرے ابا کے پاس چکر لگا رہا تھا۔ وہ روز یہ بات پوچھنے آ جاتا تھا کہ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو گئی یا نہیں، اور ادھر میرے ماں باپ دن رات مجھ پر اسی بات کے لیے زور دے رہے تھے کہ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو جاؤں۔ آخرکار جب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تو میں حلالہ کرنے پر راضی ہو گئی، کیونکہ میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ میرے ماں باپ کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صرف آج ان کے اوپر ایک بوجھ ہوں جسے وہ کسی بھی صورت اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی عافیت اسی میں جانی کہ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو جاؤں۔ اب جب میں حلالہ کرنے پر راضی ہو گئی تھی تو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنا تھا جو میرے ساتھ حلالہ کرنے پر راضی ہو اور مجھے بآسانی طلاق دے سکے۔ ابا خاندان میں کسی کے ساتھ بھی میرا حلالہ نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسی کوئی بھی بات باہر نکل گئی تو ان کی ساری بیٹیاں میری وجہ سے گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے ابا نے میرے سابقہ شوہر کو کہہ دیا تھا کہ وہی کسی آدمی کو ڈھونڈ لے جو میرے ساتھ حلالہ کر سکے۔ یوں میرے دن رات کانٹوں پر بسر ہو رہے تھے۔
میرا تو یہی سوچ سوچ کر خون خشک ہو رہا تھا کہ مجھے کسی اور آدمی سے حلالہ کرنا پڑے گا۔ ایسا میں نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا جب میرا شوہر مجھے خود ہی کسی اور آدمی سے نکاح کرنے کے لیے راضی کر رہا ہوگا۔ مگر یہ میری بری قسمت ہی تھی جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک دن میرا سابقہ شوہر دوبارہ ہمارے گھر آیا، اور اس بار اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب آدمی تھا۔ میرے سابقہ شوہر کا کہنا تھا کہ یہ آدمی میرے ساتھ حلالہ کرنے پر راضی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ آدمی تم سے حلالہ کرے گا، پھر ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرا سابقہ شوہر مجھ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں بھی بس بے بسی کی مورت بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سوا میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی زندگی کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کی جانب دیکھا جسے میرا شوہر میرے ساتھ حلالہ کروانے کے لیے لایا تھا۔ وہ آدمی تو دیکھنے میں ہی انتہائی عجیب و غریب تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پورے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے تمہارا اس آدمی کے ساتھ نکاح ہے۔ کہتے ہوئے واضح طور پر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں بھی سمجھ سکتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا شوہر میری سانس جیسا بھی تھا، مگر بغیرت نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی میری عزت کی حفاظت کی تھی، مگر آج وہ مجھے دوبارہ پانے کی آس میں اپنے ہی ہاتھوں سے کسی دوسرے آدمی کو سونپ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرا اس آدمی سے نکاح ہونا تھا، اور یہ ہفتہ میں نے جیسے کانٹوں پر بسر کیا تھا۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار ایک ہفتہ بھی گزر گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جب میرا دوسرے آدمی سے نکاح ہونا تھا۔ اس نکاح میں میرا سابقہ شوہر بھی آیا تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنے سابقہ شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے ماں باپ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غلط کام کر رہے ہیں، اور میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بات کو اللہ نے کس قدر ناپسند فرمایا ہے، اور جان بوجھ کر حلالہ کروانے والوں پر بہت زیادہ گناہ ہے۔ مگر سب لوگ یہ جانتے ہوئے بھی بالکل ہی انجان بنے ہوئے تھے، اور اپنے اپنے مقصد کے لیے مجھے قربان کر رہے تھے۔ آخر کار نکاح ہو گیا، اور میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لے جا کر اس نے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اسے یہ فلیٹ بھی میرے شوہر نے کرائے پر لے کر دیا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ حلالہ کر سکے۔ اس کی بیوی بچے کسی دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے چھپ کر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس آدمی کے جوان بچے تھے، اور مجھ سے بھی بہت بڑی عمر کے تھے۔ میری عمر تو بس ابھی 17 برس تھی، اور اتنی سی عمر میں مجھے کیا کچھ دیکھنا پڑ گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی مجھ سے کہا کہ میں کپڑے بدل لوں۔ میں اپنے کمرے سے مہلک غسل خانے میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب میں کپڑے بدل کر آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میرے سامنے کھڑے 5 لڑکے مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ سب میرے کمرے میں کھڑے تھے، اور میرا شوہر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے یکدم سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کون ہیں، تو میرے شوہر نے جواب دیا کہ یہ 5 میرے بیٹے ہیں۔ انہیں میری دوسری شادی کا پتہ چل گیا تو یہ سب مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ سب سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر نے اسی وقت میرے سابقہ شوہر کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ میرا سابقہ شوہر اسی وقت دوڑا ہوا آ گیا۔ وہ لڑکے اپنے باپ کو باتیں سنا رہے تھے اور اسے شرم دلا رہے تھے کہ ان کی ماں کے ہوتے ہوئے اس نے یہ کام کیا اور کسی اور سے شادی کر لی۔ میرا سابقہ شوہر کچھ دیر بعد آ گیا۔ اس نے سب لڑکوں کو سمجھانا چاہا کہ ان کے باپ نے صرف ایک رات کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، وہ صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے دے گا۔ مگر وہ لڑکے کچھ سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر میرے سابقہ شوہر نے انہیں پیسوں کا لالچ دیا تو سب کے منہ پر جیسے پٹی بن گئی اور سب وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف میں، میرا شوہر اور میرا سابقہ شوہر رہ گئے تھے۔ میں نے شکایت بھری نظروں سے اپنے سابقہ شوہر کی جانب دیکھا، مگر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت جتنا میرے لیے مشکل ہے اتنا ہی اس کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ کچھ دیر بعد میرا سابقہ شوہر وہاں سے چلا گیا اور میں اس کے قدموں کے نشان کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، کیونکہ اسے اپنی بیوی کا ڈر تھا۔
میرے سابقہ شوہر نے اس آدمی کے بیٹوں کو کافی سارے پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا منہ بند رہا تھا۔ ایک بار پھر میں عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ میرا دل نہ چاہتا کہ میں اب سابقہ شوہر سے نکاح کروں، مگر میں مجبور تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے اس کا باپ چاہیے تھا، کیونکہ میرے بیٹے کی ذمہ داری کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری عدت ختم ہو جانے کے بعد میرے سابقہ شوہر نے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ خاموش بیٹھی تھی تو وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر اب مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ شخص انتہائی غصے والا تھا۔ اس کا غصہ جیسے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے درمیان اب بھی اجنبیت کی ایک دیوار سی قائم تھی جسے وہ گرانا چاہتا تھا، مگر میرا دل بالکل ہی مر گیا تھا۔ اب مجھے ان سب باتوں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت ساری شکایتیں تھیں، مگر میں اسے کچھ نہ کہتی تھی۔ آج میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مگر میرا دل جیسے اندر سے مر گیا ہے۔ میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہتی، مگر اکیلے میں روتی ہوں۔ میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کے رویے نے مجھے مار دیا ہے۔ آج سب کی نظروں میں اپنے گھر میں خوش ہوں، مگر اس کے لیے مجھے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔